السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے کلاس 10 کا شبنم کمالی حمد جو انہوں نے لکھا ہے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے شبنم کمالی کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے پڑھا تھا اور حمد بھی پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ اس کا سوال و جواب حل کریں گے۔ مختصر ترین سوالات ہو یا مختصر سوالات یا جوابات ہوں یا طویل سوالات ہوں، سارے سوالوں کا حل کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے چینل صرف اردو کا چینل ہے، تو اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں اور اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو ضرور بتائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شبنم کمالی کا مختصر ترین سوالات جو ہوتے ہیں وہ ایک لائن کا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا جواب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے، اور پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہوگا، شبنم کمالی بہار کے ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے، ہے نا؟ تو اس کا یہ بالکل بیسک سوال ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب آپ کو لکھنا ہوگا، حالانکہ کتاب میں اس کا نہیں دیا ہوا ہے، پھر بھی 2004 عیسوی کا انتقال ہوا تھا۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2004 عیسوی کا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ سوال ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کا مالک اللہ ہے۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اس کا جواب ہوگا، کائنات کی تخلیق اللہ نے کی۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، انسان کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے۔ آگے ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ تو یہ تھا آپ کا مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ جواب اس کا ہوگا، حمد کے معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں حمد ایک مقبول صنف ہے۔ صنف مینس زبان ہے۔ کوئی بھی کلام ہو حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرنا باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ حمد کے اشعار میں خدا رب العزت کی صفات بیان ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا 5 جملوں میں لکھنا تھا، ہم لوگوں نے 5 جملوں میں بنایا ہے۔ اسے آپ کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے، اور کیسے لکھا ہوا یہ بھی دھیان دینا ہے، کیونکہ املا میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کے امتحان میں نمبر کٹتے ہیں۔ تو املا لکھنا نہ بھولیں اور اسے دھیان سے بھی پڑھیں اور دیکھیں کون سا سنٹینس یا پھر کون سا لفظ لکھا ہوا ہے۔ جیسے اس میں کیا ہے، رب العزت، تو رب العزت میں آپ واو، بہت سارے لڑکے کیا کرتے ہیں، را با واو لکھتے ہیں۔ تو کیا ہوگا، رب العزت جو ہے یہاں پر پیش را بے پر پیش ہوگا اور رب ہو جائے گا، ہے نا؟ رب العزت، باعث با الف زبر با، عین اور سا باعث، کلام، کاف لام الف میم، کلام۔ تو اس طرح سے آپ کو دھیان دینا ہے۔ اگلا سوال ہے، حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، حمد میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، نظم کیے جاتے ہیں۔ نظم مطلب لکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کو حمد، منقبت اور قصیدہ کو الگ الگ کر کے سمجھنا ہے کہ حمد تو آپ کو یاد
ہو گیا ہوگا، کیونکہ حمد مینس اللہ کی تعریف ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے پچھلا ویڈیو بنایا ہے، بہت ڈیٹیل سے بنایا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس ویڈیو میں جو ڈیٹیل سے بتایا گیا اس سے آپ کو کویشچن اپنے آپ جو ہے کہ آسان ہو جائے گا، اور پھر سوال بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آگے میں تیسرا سوال بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرا سوال ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ مجموعوں کے 3 شعری مجموعوں کا نام بتائیے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، انوار عقیدت، ریاضی عقیدت، ضیاء عقیدت اور صبحائے عقیدت، وہ 5 اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس میں 3 پوچھ رہا ہے تو 3 ہی لکھنا ہے۔ تو آپ انوار عقیدت، ریاضی عقیدت، ضیاء عقیدت، اور یہاں پر بھی آپ کو املا پر دھیان دینا ہے، کیونکہ یہ ورڈ جو ہے کہ زیادہ تر بچے غلط لکھتے ہیں۔ انوار عقیدت، اس میں رے اور یہ لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ریاضی میں بھی لکھ دیتے ہیں حمزہ بڑی یا لکھتے ہیں تو ریاضی عقیدت غلط ہو جائے گا۔ تو دھیان دینا، املا پر بھی خاص دھیان دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ اگر شروع سے دھیان دیں گے تو املا بھی صحیح ہو جائے گا، اور پھر آپ کا تیاری بہت اچھی ہوگی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدیحہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ مدیحہ مینس ان کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں نے بنایا ہے، یہ اگر آپ کو دیکھیں گے تو بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے طویل سوالات، یعنی کہ آپ کو اس سوال کا کم سے کم 5 سے 7 لائن میں جواب دینا ہوتا ہے نا۔ تو سب سے پہلا کیا سوال ہے، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر جو حمد خدا عز و جل میں ہے اس کا تشریح کرنا، ایکسپلانیشن کرنا ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے اس شعر میں، کیا ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی اور بے مثال ہے۔ تو یہ آپ کا شعر ہے، اور اس کا آپ کو تشریح کرنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ مصنف اپنے حمد میں اللہ تعالیٰ کو دو جہاں کا خالق اور بزرگی اور جلال والا بتایا ہے، اور آگے اس کی ذات پاک کو یکتا یعنی اکیلا اور یگانہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور عالی اور بے مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بلند اور مرتبہ والا، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو آپ اسے شعر کا ہی خلاصہ لکھنا ہے، تو شعر کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اسے اور بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے حمد خدا عز و جل کو ڈیٹیل سے اس کی تشریح کی تھی، اور آپ کو میں نے ویڈیو بنا دیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ دوسرا سوال ہے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ یعنی شبنم کمالی کی جو شاعر کا جو ان کا اپنی خاص خوبی تھی اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تو اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دین کی تبلیغ میں صرف کی ہے۔ وہ کمال کے نعتیہ شاعری تھے۔ ان کی نعتیہ شاعری کے کچھ مشہور مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غزلوں اور نظموں میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان کا دین سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ تو یہ چاہے تقریر کر رہے ہوں، یا پھر وہ شعر پڑھ رہے ہوں، یا وہ نظم لکھ رہے ہوں، ان کے شاعرانہ وہ جو ہے کہ اپنی باتوں کو شاعرانہ انداز میں رکھتے تھے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ آگے ہے، حمد کا خلاصہ لکھیے۔ حمد کا خلاصہ لکھیے، تو اسے آپ اپنے لفظوں میں جب یاد کر لیں گے تو اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، تبھی آپ جو ہے کہ کسی بھی چیز کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو چیپٹر کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تو آپ اسے
دھیان سے پڑھیں اور پھر اسے لکھنے کی پریکٹس کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، یعنی جو حمد خدائے عز و جل جو ہے، جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، یعنی انہوں نے ہی اپنے کتاب میں لکھا ہے، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس حمد میں انہوں نے خدا کی عظمت، قدرت، رحمت اور مہربانی کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو دو جہاں کا خالق ہے، اور وہی سب سے بلند مرتبہ والا ہے، اور دنیا کی نظام زندگی اسی کے حکم سے قائم ہے۔ دنیا میں جو عقل و فہم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اسی کی ذات پر ناز کرتے ہیں۔ آگے شاعر لکھتا ہے اگر خدا کی تعریف میں لاکھوں برس بھی کرے تو اس کی ذات کی صفات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاعر بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے، دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اپنی خاص رحمت اور کرم کی نظر فرما، کیونکہ تیرے پاس تیرے حضور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ بندہ تیری عبادت اور طلب کی راہ میں ہمیشہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ حمد کا خلاصہ ہے جو شبنم کمالی صاحب نے اپنے حمد خدا عز و جل میں لکھا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کرامت ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اسے لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر لاسٹ تک دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔